نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مسئلہ کئی دنوں سے وہ کرنا تھا، بتانا تھا اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو کہ استخارہ اور خواب بڑی غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں، لوگوں نے، کہ وہ سمجھتے ہیں استخارہ کریں گے تو خواب آئے گا، یا خواب کا کوئی نتیجہ ہوگا تو استخارے کا نتیجہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خواب کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں، استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، دوسری کوئی رائے نہیں کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواب دن کا ہو یا رات کا ہو، صبح کا ہو شام کا ہو، خواب کی تعبیر ضرور ہوتی ہے، اور سچے خواب بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 40واں حصہ ہے، آپ نے فرمایا خواب ہی رہ جائیں گے، نبوت تو ختم، خواب رہ جائیں گے۔ مبشرات خواب کو فرمایا، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب ہر ایک سے نہ پوچھو، تعبیر جو جانتا اسی سے پوچھو۔ تو بہت ساری روایتیں ہیں جو خواب کے متعلق ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو استخارہ کرتے ہیں وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ خواب آئے گا تو اس میں اشارہ ہوگا یا اسی میں نتیجہ ہوگا۔ کوئی تعلق نہیں استخارے کا خواب سے، استخارے کا تعلق دل کے رجحان سے ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میرے بھائی میری بہنیں، یہ بتائیں لوگوں کو۔ اچھا، استخارہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو کریں، استخارہ ضروری نہیں ہے کپڑے تبدیل کریں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ خوشبو لگائیں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ بستر بچھا کے وہ کریں، استخارے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی وقت مخصوص کریں۔ استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن کو رات کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کوئی خوشبو لگانا، کپڑے تبدیل کرنا، سونا ضروری نہیں، نہ خواب کا تعلق ہے۔ استخارہ آپ نے کر لیا، دو رکعت نفل پڑھ لی، دعا کر لیا اللہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے تو میرے دل میں ڈال دے، اور دعا عربی میں پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، اردو میں کہہ دے، ہندی میں کہہ دے، سندھی میں کہہ دے، پشتو میں کہہ دے، پنجابی میں کہہ دے، یا بلوچی میں کہہ دے، کسی بھی زبان میں کہہ دے، اللہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں۔ اب استخارہ آپ نے نفل پڑھ لیے، دعا کر لی، اس کے بعد آپ کے دل میں جو رجحان غالب آ جائے بس وہی نتیجہ ہے استخارے کا، خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خواب کو ڈھونڈنا چاہیے استخارے میں، نہ استخارے کو خواب میں ڈھونڈنا چاہیے۔ دل کا رجحان دیکھیں، استخارے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیے، دعا کر لی، دل کا رجحان، اور استخارہ زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ کیا جا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نتیجہ نہیں آیا، دل میں رجحان غالب نہیں آیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، 7 دفعہ نفل پڑھنے، دعا کرنی۔ اس کے بعد جو رجحان بنے دل میں، مثلا نکاح کے لیے کر رہے ہیں، رجحان یہ بنے 7 مرتبہ کہ کر لو نکاح، تو پھر کر لو، وہی استخارے کا نتیجہ ہے۔ رجحان تردد آ جائے، شبہ آ جائے، شک آ جائے تو اس رشتے سے بچ جائیں، پھر کہیں اور رشتے کی بات چلائیں، وہ نہ کریں۔ اسی طرح کاروبار کے لیے کرتے ہیں، دکان کے لیے کرتے ہیں، سفر کے لیے کرتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے کرتے ہیں، جاب کے لیے کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، بس یہی ہے استخارے کا رجحان، تعلق دل کے رجحان سے ہے، خواب سے نہیں ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو کریں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہم نے ٹارگٹ طے کیا 25,000 ہمارے بھائی جو روزانہ اس میسج کو آگے پھیلائے، آگے شیئر کرے۔ اس لیے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ہر میدان میں کریں، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ضرور کریں گے۔ پیر مفتی اختر حسین کے نام سے یوٹیوب پر بھی ہے۔